وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 4 اکتوبر بروز سوموار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 93 اور 94 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگائے۔ بولیے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ پر، اس سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ یہ استفہاماً اللہ پوچھ رہا ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ بولیے اللہ پر۔ اس میں آپ کو صف اول میں یہودی نظر آئیں گے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر بہت جھوٹ باندھے۔ مثلا یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور سیدہ مریم المعاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کی بیوی ہے۔ اور مشرکین مکہ نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا، انہوں نے کہا یہ جو ستارے ہیں نا اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرما رہا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، بہتان لگائے۔ او قال اوحی الی، اور اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جو یہ کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے۔ ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس پر کوئی بھی وحی آئی۔ اب یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ مسیلمہ کذاب کا ذکر ہے۔ اس نے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلان نبوت کر دیا، خود حضور، اور حضور کو خط بھی لکھا۔ اسی طرح ایک عورت تھی، اس نے بھی یہی کام کیا۔ اور ایک اور آدمی تھا یمن کا رہنے والا، اسد اس کا نام تھا، اس نے بھی اپنے نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر دیا، اور اس کو حضرت فیروز دہلوی پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات سے 3 دن پہلے یہ خبر آئی کہ فیروز دہلوی نے اس کو قتل کر دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیروز دہلوی اس دنیا میں اور اگلے جہان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب کو پھر حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جنگ یمامہ میں حضرت وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، انہوں نے ہی اس کو قتل کر کے جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ ان کے کافر تھے تو جرم بھی بہت بڑا کیا، اور جب مسلمان تھے تو نیکی بھی بہت بڑی کر دی۔ تو بہرحال یہ ایک ظالموں کا گروہ تھا، اور اس میں ہمارے دور میں گروہ کون سا آیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہوں نے کچھ آیتیں گھڑی اور کہا کہ یہ ہم پر اللہ کا کلام آیا ہے، اور اس طرح کے دعوے، جھوٹے دعوے مرزا قادیانی نے بھی بہت کر دیے۔ ایک عورت پہ عاشق ہو گیا اور اس کا نام رکھ دیا محمدی بیگم۔ کیا نام رکھا؟ اور کہتا ہے اس کی میرے ساتھ شادی ہوگی۔ وہ مسلمان تھی، اس نے کہا میں تیری شکل پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس کی شادی کہیں اور آگے ہو گئی۔ اب جو بے وقوف کے بے وقوف امتی تھے، جھوٹے نبی کے جھوٹے امتی، وہ کہنے لگے حضرت وہ محمدی بیگم تو آگے چلی گئی۔ کہنے لگا میری بشارت سنو، یہ مرے گا اس کا خامد، اور اس کا نکاح پھر میرے ساتھ ہوگا۔ وہ مریا ہی کوئی نہیں، خامد مریا وہ اڑیا پھریا۔ پھر اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جینا حرام کر دیا۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے، وہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم تھے،
انہوں نے اس کی نیندیں اڑا دی مرزے کی، اس کے ہر دعوے کو جھوٹا ثابت کیا، اور ادھر تاجدار گولڈا شریف پیر میر علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اخیر کر دی، اس کا جینا حرام کر دیا. کون ہے سبحان اللہ؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لاہور میں چیلنج کیا کہ تو لاہور میں آ، اگر تو کوئی سچا نبی ہے تو کوئی دلیل دے دے، میرے ساتھ عربی میں گفتگو کر لے. اگر تو سچا نبی ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو عربی لکھ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لے. اب پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، مگر یہ لانتی آیا ہی نہیں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ تو فاتحہ شریف بھی لکھ دے، میں تجھے مانوں گا کہ تو سچا ہے، فاتحہ شریف لکھ دے. اب کہنے لگے دوست کے حضرت وہ لکھ ہی دیتا، پر میں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، لکھ سکتا ہی نہیں، کیونکہ ہے ہی جھوٹا. بولو ہے ہی جھوٹا. ہمارا ایک علاقہ ہے، شہر ہے پنجاب کا خیرپور ٹامے والی، تحصیل حاصل پور ہے اور ضلع اس کا بہاولپور ہے. وہاں کوئی سنیوں کا اور شیعوں کا جھگڑا ہو گیا، تو سنیوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی حافظ قرآن لے آؤ، ہم تمہیں دیوبندی بھی حافظ دے دیتے ہیں، سنی بھی دے دیتے ہیں، وہابی بھی دے دیتے ہیں، اور تم بھی کہتے ہو کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، تو ایک تم بھی لے آؤ. تو ایک نبینا حافظ تھا دیوبندیوں کا. کن کا؟ اس کو انہوں نے چھوکری دے دی اور کہا کہ بھائی تو اعلان کر دے کہ تو شیعہ ہے، اور یہ بھی اعلان کر کے تو حافظ قرآن، تو وہ تھا ہی اور بڑا پکا حافظ تھا. اب جو وہ اعلان ہو گیا، اس کو چھوکری ووکری مل گئی، اس نے کہا جی میں شیعوں کا حافظ ہوں. اور جب میدان میں اترا تو ایک رکوع بھی نہ سنا سکا، ایک رکوع بھی نہ سنا سکا. اور ہمارے علماء نے کہا کہ بابو استادوں کے بے ادب کو علم ہے، تو ان استادوں کا بے ادب ہے اور ہاتھ صحابہ کی عزت کو ڈالے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے کہ قرآن، حالانکہ ساری عمر اس کی زبان پہ قرآن ہی رہا ہے، پر جب اس طرح حافظ بن کے آیا تو پھر سنا سکا. تو یہ بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں جناب. اب مرزا نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری میری زندگی میں مر جائے گا، میری زندگی میں، اور یہ میرے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے. اگو پھر مولوی ثناء اللہ بھی شیر سی، اس نے آخیا میں بھی یہ زندگی چ مرنا ہی نہیں، یہ زندگی چ مرنا. حالانکہ بھابی کہتے ہیں کہ سانو ساری موت کا پتا، پر مولوی ثناء اللہ ہٹ گئے، وہ کہا میں نہیں مرا گا. لوگوں آخیا جی پھوکا نکل ہی گیا، تو پھر فرمایا یہ مقابلے چ نہیں مرا گا. چنانچہ مرزا مر گیا لیٹرین میں، اور مولوی ثناء اللہ اس تو بعد بھی زندہ رہے، کوئی بشارت بھی یہ پوری. اور پھر انہیں خواب بڑے بیان کی تھے، کہنے لگا میرے ساتھ اللہ نے ہم بستری کی ہے معاذ اللہ، اور میں خود میں سے خود پیدا ہو گیا. ایسا بدبخت تھا، کبھی کہتا تھا میں علی ہوں، کبھی کہتا تھا میں سیدہ فاطمہ ہوں، کبھی کہتا تھا میں حسین ہوں، اور پھر کہتا تھا جڑے مینو نبی نہیں منتے وہ ہے ہی کنجریاں دی اولاد نے. اس طرح گالیاں بکتا تھا. اب آپ بتائیں کہ یہ زبان کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے؟ کسی انسان کی ہو سکتی ہے؟ نبی تو دور، ہم تو کہتے ہیں تم مرزے کو انسان ثابت کر دو، جو سزا کہو گے ہم بھگتنے کو تیار ہیں. تم اس کو نبی کہتے ہو، یہ تو شریف انسان کہلانے کے بھی حقدار ہے. بہرحال مرزے نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا، مرزائیوں سے بہت سارا، اور کہنے لگا 40 جلدوں میں کتاب لکھنی ہے. بولو 40 جلدوں میں کتاب لکھنی ہے. لوگوں نے بڑا چندہ دیا مرزائیوں نے، اور بعد میں 4 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے. کتنے؟ 40، 1، 40، 2، 40، 3، 40، 4 چھوٹے چھوٹے رسالے تھے. اور عجیب بات یہ ہے، آفت تیرے شگرد باہر بیٹھے نے یار، اندر لے آئے سارے، میرا پتر. 4 رسالے لکھے اور کافی عرصہ گزر گیا. مرزائیوں نے کہا حضرت جی وہ آپ نے چندہ اکٹھا کیا تھا، 40 جلدوں میں کتاب لکھنی تھی. کہنے لگا میں نے 4 لکھ دی ہیں، 0 لگا کے 40 بنا لو. 7 0 لگا کے. یہ اس قسم کا نبی تھا. عجیب بات ہے بھائی. اب آپ کو بتاؤں، ایک شخص آیا، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سچے اور جھوٹے کا فرق بتانے لگا ہوں.
توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ. وہ آ کر کہنے لگا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میرے سر پہ بال نہیں ہیں، کرم فرمائیے، عرب میں بال نہ ہونا بڑی عیب کی بات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر مبارک پہ لعاب لگایا، اللہ نے اسی وقت اس کو بال عطا فرما دیے، اسی وقت بال عطا فرما دیے. اب ایک شخص مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچا، جب اس نے کہا میں نبی ہوں، اور کہا جی میرا سر گنجا ہے، آپ بال اگا دیں. اس نے وہ تھوڑے سے بال اترے ہوئے تھے، لعاب لگایا تو باقی سارے بھی اتر گئے. یہ فرق ہے جھوٹے اور کنویں میں پانی نیچے ہے. اور سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ پانی نیچے ہے، سرکار نے لعاب لگایا، پانی اوپر آ گیا. اور مسیلمہ کذاب سے کہا گیا کہ پانی بہت نیچے ہے، اوپر آنا چاہیے، اس نے اپنا تھوک پھینکا تو وہ پانی اور نیچے چلا گیا. یہ نشانی ہے جھوٹے انہوں کی. مگر انہوں نے کہا کہ جی ہم پر بھی وہی نازل ہوئی ہے، اور وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ ان پر کسی قسم کی کوئی وحی آئی. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے یہ کہا سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ میں بھی اس طرح کا کلام نازل کر سکتا ہوں جس طرح کا اللہ نے نازل کیا ہے. معاذ اللہ، یہ ان کی کفریہ باتیں ہیں. یہ نضر بن حارث ان کے وہ ایسی بکواس کیا کرتا تھا، ان لوگوں کے رد میں یہ آیت اتری. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ، اے میرے محبوب کاش تو دیکھے ان کو، اِذِ الظَّالِمُونَ ان ظالموں کو، فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ موت کے وقت، بولیے موت کے وقت. اور فرمایا فی غمرات الموت، غمرات کہتے ہیں گہرائی کو، کہ یہ موت کی سختیوں میں اتریں گے. والملائکۃ، آئیں گے فرشتے، باسطو ایدیہم، اور ہاتھ پھیلا کے کہیں گے کاٹو اپنی روح، کاٹو اپنی روح. جب آپ نے کسی سے کوئی چیز سختی سے لینی ہو تو ایسے کہتے کاٹو، چندہ تو کوئی نہیں لینا، چندہ تو اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. مگر جب آپ نے کسی اور طریقے سے کاٹو جو ہے ہی، یہ سختی کی علامت ہے. اگلے کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں، فرشتے کہیں گے نکال اپنی روح. اور سورہ محمد میں آ رہا ہے کہ فرشتے ضربے ماریں گے، آگے لگ دے وے سٹن کے کاٹا روح. اور جب مومن مسلمان کی موت آئے گی تو فرشتے سلام کریں گے، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں. مومنوں کی موت تو یوں آئے گی. تو فرمایا اے میرے محبوب آپ ان کو دیکھیں کہ جب ان کو فرشتے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکلو اپنی جانوں سے، روح کو کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اور آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی. کیوں؟ بما کنتم تقولون، جو تم کہا کرتے تھے علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، حق کے بغیر. بولو حق کے، اللہ کے بارے میں کوئی بات غیر حق کہنے کی اجازت ہے؟ اور بولیے اللہ کے دین کے بارے میں بھی کوئی بغیر حق کے بات کہنی جائز ہے؟ دین کے بارے میں سوچ سمجھ کے بولا کریں بھائی. اور ان سب کا اثر موت پر پڑتا ہے. بولیے کس پر پڑتا ہے؟ یاد رکھیے علماء کے گستاخ کو 2 سزائیں اللہ دنیا میں دیتا ہے. بولو کتنی؟ بولو تو صحیح نا، 2. ایک تو کبھی بھی دین اس کے اندر نہیں جاتا، نماز پڑھے گا منافقوں کی طرح اوپر اوپر سے، کبھی دین اس کے اندر نہیں جائے گا. اور دوسری، گستاخ علماء کبھی عزت کی موت نہیں مرے گا، گھٹیا موت مرے گا، ذلت کی موت مرے گا. اور جب موت ذلت کی ہے تو قبر میں بھی عزت نصیب ہے نہیں ہوگی. اس لیے اب میرے نبی کریم نے فرمایا علماء سے پیار کرو، کیونکہ نبیوں میں قیامت والے دن جہاں صفوں میں جگہ خالی ہوگی وہاں میری امت کے علماء کھڑے کیے جائیں گے. اب تم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ کے ہمیں دیکھتے ہو تو ہم بہت نیچے ہیں، کبھی اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھو تو پھر مزہ آئے گا نا. اب تم دیکھتے ہو حضرت عمر کو اور پھر اپنے عالم کو تو کوئی جوڑ ہے، پر کبھی اپنی اولاد کو دیکھو اور پھر عالم کو دیکھو، کبھی اپنا ماضی دیکھو، اپنی
اندر کی زندگی دیکھو اور پھر عالم کو دیکھو تو آج بھی علماء میرے نبی کی امت کے سب سے اعلیٰ ہیں. بولو آج بھی میری نبی کی امت کے عالم سب سے. پر کبھی اپنی طرف اور ان کی طرف دیکھو نا, دیکھتے اور طرف ہو. اور پیروں کے معاملے میں تو خیر ان کو تو کھلی چھوٹی ہے, 7 خون کیا ہوتے ہیں, 14 خون بھی معاف ہیں. کبھی ان کی بھی زندگی دیکھا کرو کہ بڑے پیر صاحب بھی اپنے بھائی سے سلام لینا گوارا, بولو نا. اتنے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں اور موڈا دیا ہوا ہے دین کو, تو کم از کم اپنے بھائیوں سے تو بول چال ہونی چاہیے. اسلام تو یہ کہتا ہے کسی مسلمان سے بھی بول چال بند نہ کرو. اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائیں گے رب عبادت قبول نہیں کرے گا. اور یہ ماں جائے سے سلام نہیں لے رہا تو ایک عجیب گورکھ دھندا بنا رکھا ہے. علماء الحمدللہ آپ کو نبی والی نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ والا قرآن سنا رہے ہیں, اور نبی کے خالص صحابہ کی خالص شان سنا رہے ہیں, اہل بیت کی شان سنا رہے ہیں. ہلکا جد سبحان اللہ بنتا ہے پر کھا گئے ہو بھائی. عذاب الہونی, تمہیں مبارک ہو, خوشخبری ہو دردناک عذاب کی. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, اس لیے کہ تم بغیر حق کے اللہ کے متعلق کہتے رہے ہو. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے رہے ہو. اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے, اس لیے تمہیں عذاب دردناک دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما